بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ہم 4 خبروں سے متعلق بات کریں گے۔ ایک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہوئی تھی 2018 میں۔ اب جب لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت منسوخی کی نیب نے درخواست دائر کی ہے تو کسی ہمارے ویور نے یہ پوچھا کہ یہاں پہ ان کی ضمانت کی قانونی پوزیشن کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 2018 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں یہ ضمانت ہوئی تھی۔ دوسرا کیس ہے ناظرین صادق سنجرانی کی جو کامیابی ہے بطور چیئرمین سینٹ۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مصدقہ نقول حاصل کرنے کے لیے سینٹ سیکریٹریٹ میں رابطہ کیا تھا، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سینٹ سیکریٹریٹ کو 2 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو کیونکہ کل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور وہ چیلنج ظاہر سی بات ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مصدقہ نقول ان کے پاس نہ آ جائیں۔ تو وہ کیا صورتحال بن سکتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سابق وزیر اعظم جو وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی، ان کے خلاف LNG ریفرنس چل رہا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں۔ اس میں وہ پہلے ہی لنگر آن ہو رہا ہے، وہ ان کا مطلب اعتراض بھی آتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ کیسز کنکلوڈ نہیں کیے جاتے، نئے بنا دیے جاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری صورتحال ہے۔ تو اس میں بھی ایک نئی درخواست جو ہے وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ڈالی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے، کل اس پہ سماعت ہونی ہے۔ اور ایک جو چوتھا ہمارا موضوع ہوگا وہ ہائی کورٹ عملہ کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے کہ اس کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تو ان 4 موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہی جو صادق سنجرانی ہے ان کی جیت اور اس کے بعد مصدقہ نقول حاصل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اسلام آباد وہ جو سینٹ سیکریٹریٹ سے رجوع کیا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سینٹ سیکریٹریٹ کو 2 روز کے لیے بند کر دی گئی ہیں، ان کی جو سرگرمیاں ہیں معطل کر دی گئی ہیں۔ کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے روکنے کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے دفاتر 2 روز کے لیے بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، 16 مارچ تک یہ بند رہیں گے۔ CDA کو جراثیم کش ادویات سے تمام دفاتر جو ہے ان میں جراثیم اس میں جو وہاں پہ سپرے کرنے کا جو ہے کہا گیا ہے، اور عملہ کو کورونا وائرس کی علامات کی صورت میں فوری ٹیسٹ جو کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 17 مارچ سے متعلقہ افسران جو ہے جو ضروری سٹاف کو آفس بلا سکیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 16 مارچ تک جو ہے وہ سیکریٹریٹ بند کر دیا گیا ہے۔ اب کیا سچویشن بنے گی، کیونکہ وہاں پہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کافی جو ہے وہ کیسز آئے ہیں، کورونا کی یہ تیسری لہر ہے، اس کے بعد کافی کیسز آئے ہیں، اس لیے اس کو بند کرنے کا جو ہے وہ آرڈر کیا گیا ہے۔ تو جو پاکستان پیپلز پارٹی نے مصدقہ نقول حاصل کرنی تھی، وہاں سے جو چیئرمین کا الیکشن تھا سینٹ چیئرمین سینٹ کا، اس کے مصدقہ نقول حاصل کر کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کرنی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل وہ مصدقہ نقول وہاں سے حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہفتے کے روز کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اگر کل لے لی تو اس کے بعد یہ ادائی ہوگی، وگرنہ اس میں بھی التوا آ سکتا ہے، اور یہ 16 مارچ تک جو ہے وہ سرگرمیاں معطل کی گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ جو نقول ہیں مصدقہ وہ حاصل کرتی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ ساتھ ہوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ دائر ہو سکے گا۔ اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کی۔ تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کی جو ضمانت ہے وہ 13 جولائی کو 2018 کو ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اور 19 سپٹمبر 2018 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کی ضمانت ہوئی تھی، اور یہ ضمانت بنیادی طور پر میرٹ پہ ہوئی تھی، جس کو سپریم کورٹ نے بھی 14 جنوری 2019 کو برقرار رکھا تھا۔ یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 6 جولائی کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 11 سال، ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو 8 سال، اور جو ان کے داماد ہیں کیپٹن صفدر ان کو 1 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف ان پر 80 لاکھ پاؤنڈ 1 ارب 10 کروڑ روپے سے زائد، اور مریم نواز صاحبہ پر 20 لاکھ پاؤنڈ 30 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ احتساب عدالت نے شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ کا فیصلہ سناتے ہوئے لندن میں قائم ایون فیلڈ پراپرٹی ضبط کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ جو فیصلہ ہے بنیادی طور پہ 19 سپٹمبر 2018 کو جو سسپینڈ کر دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، جس کو 14 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی برقرار رکھا۔ جو ان کی جو اپیل ہے اب ڈیسائیڈ ہونی ہے، اس اپیل کے بعد یہ جو فیصلہ جو ہے وہ آن فیلڈ ہوگا۔ ابھی یہ فیصلہ آن فیلڈ نہیں ہے، سپریم کورٹ نے برقرار رکھا، لیکن اس میں تھوڑا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس میں جب ضمانت کی ان درخواستیں چل رہی
رہی تھی. تو ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی جو نیب ہے اس نے ان کی ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی جو ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی, اور وہ ضمانت منسوخی ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی نواز شریف کو جو ہے اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے. تو اب بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے کوئی ایسی چیز کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ نیب اس میں جاتی ہے یا نہیں جاتی جس طرح لاہور گئی ہے. لیکن مجموعی طور پر یہ جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے برعکس, یہ جو فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. یہ اور لاہور ہائی کورٹ کے اور اس کے فیصلے میں یہ فرق ہے بنیادی طور پر. تو یہ صورتحال ہے. ایون فیلڈ ریفرنس میں 9 دسمبر 2020 کو آخری سماعت ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ عدالت اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے اور اس کا آئندہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے معاملہ. اس کے بعد آتے ہیں جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے LNG ریفرنس میں, اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فرد جرم میں ترمیم کی درخواست انہوں نے بنیادی طور پر ڈالی ہے, اور یہ کہا ہے کہ احتساب عدالت کو فرد جرم میں ترمیم کی ہدایات جاری کی جائیں, ریفرنس کا مکمل ریکارڈ بھی فراہم کرنے کا حکم دیا جائے. احتساب عدالت نے 26 صفحات پر مشتمل فرد جرم عائد کی تھی. جو فرد جرم پر اعتراضات بھی شاہد خاقان عباسی نے اٹھائے تھے, ان کے وکیل جو ہیں بیرسٹر ظفر اللہ, انہوں نے بھی اعتراض اٹھائے تھے, اور یہ کہا تھا کہ 26 صفحات کی جو فرد جرم ہے اس میں کوئی ایک چیز بھی ان کے خلاف بنیادی طور پر نہیں جا رہی. اگر جو انہوں نے اب اس لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ اس میں ترمیم جو ہے اس کو اس کی اجازت دی جائے, اور یہ کہا جائے کہ وہ ترمیم کر سکیں. جو متعلقہ جو عدالت ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت کو یہ ہدایت کی جائے. اس کے بعد تیسرا کیس ہے وہ چیف جسٹس بلاک اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ جو ہوا تھا 8 فروری کو, اس کے بارے سے بڑا فیصلہ دیا ہے جو ہائی کورٹ نے ہی, اور یہ کہا ہے کہ یہ حملہ آئین کی خلاف ورزی ہے. جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی یہ قرار دیا ہے. لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس نے جو وکلا کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی جاری ہے, مس کنڈکٹ کے کیسز جاری ہیں بنیادی طور پر, اس میں یہ فیصلہ دیا ہے. اور اس فیصلے میں تقریباً 7 صفحات کا یہ فیصلہ ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئینی عدالت کو جبراً غیر فعال بنا کر تقریباً آئین کو معطل رکھا گیا 8 فروری کو, اور آئین کی سنگین خلاف ورزی پر ذمہ داروں کا محاسبہ کیا وکلا کی ریگولیٹری باڈیز کا فرض نہیں, اور پوری دنیا کی عدالتی تاریخ میں ایسے سنگین واقعے کی مثال نہیں ملتی. یہ کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور آگے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا ایسے سنگین واقعات میں مس کنڈکٹ کو قبول کیا جا سکتا ہے. آگے وہ سارا واقعہ جو ہے ریپروڈیوس کیا گیا ہے کہ وہ کیسے وکلا جو ہے اس میں انہوں نے مس کنڈکٹ کے وہ مرتکب قرار پائے. پھر اس کے علاوہ ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی بنیادی طور پہ جو اسلام آباد کا مرگلہ تھانہ ہے وہاں پہ ان کی دھمکیوں کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور وکلا کی جانب سے اس سے زیادہ سنگین مس کنڈکٹ کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے. سائلین کی انصاف تک رسائی کو بھی ہائی کورٹ پر حملے سے ختم کیا گیا, اور اس میں عدالت نے مس کنڈکٹ کی کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے. 23 وکلا کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہے. اس طرح 33 وکلا کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ ہفتے جو 16 مارچ کو سماعت ہونی ہے اس میں عدالت اس میں کیا فیصلہ دیتی ہے. یہ 4 خبریں تھیں, میں نے آپ کو اس کی وضاحت, اس کی جو تفصیلات ہے وہ آپ کے سامنے رکھی. امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. ہمارا YouTube چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹ آپ ضرور کریں. بہت شکریہ.